أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 58 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ آیت جو اس سے پہلے ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ بادلوں کا سایہ کیا اور ان پہ اللہ رب العزت نے من اور سلوہ نازل کیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سایہ بادلوں کا انہیں کس جگہ فراہم کیا گیا اور من اور سلوہ کی ضرورت انہیں کس جگہ پہ پڑی؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے سمندر کراس کر لیا، فرعون غرق ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا. کن سے؟ بنی اسرائیل سے، کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے، تمہیں مل جائے گی، بس تم نے داخل ہونا ہے، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے اور فتح اللہ تمہیں دے دے گا. لیکن ان کی قوم نے ان کی یہ بات نہیں مانی. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، کہنے لگے موسیٰ اس شہر میں بڑے جابر قسم کے لوگ رہتے ہیں، بڑے مضبوط بہادر قسم کے لوگ رہتے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم اس شہر میں اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ خود اس سے باہر نکل نہ آئیں. اگر وہ نکل آئیں تب ہم داخل ہو جائیں گے. تو ان کو کچھ لوگوں نے سمجھایا
کہ یہ بہانے نہ کرو، یہ عذر نہ کرو، نبی کے سامنے تمہارا یہ انداز مناسب نہیں ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو اس انداز سے ٹالنا، نظر انداز کر دینا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس نصیحت کے جواب میں دوبارہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب دونوں لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کی سرکشی کی انتہا ہے، ان کی طغیانی کی انتہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قال انی لا املک الا نفسی و اخی، یا اللہ میرے بس میں میرا بھائی ہے، میرے کنٹرول میں میرا بھائی ہے، یا میرا اپنا نفس میرے کنٹرول میں ہے۔ اب وہ وقت آن پہنچا کہ تو ہمارے درمیان اور ان فاسق لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، جدائی ڈال دے۔ تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد یہ حکم نازل فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، کہ ہم نے آپ کو خوشخبری دی تھی کہ آپ لوگ اس شہر میں داخل ہو جائیں، اور اللہ نے یہ شہر آپ لوگوں کے حق میں لکھ دیا ہے، آپ کو مل کر رہے گا، لیکن تم لوگوں نے ہمارا آرڈر نہیں مانا، ہمارے نبی کی اطاعت نہیں کی، اب یہ شہر تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے، 40 سال تک تم اس میں داخل نہیں ہو سکو گے۔ یتیہون فی الارض، 40 سال کہاں جاؤ گے؟ مصر سے تو نکل آئے ہو، شام اور بیت المقدس میں تمہیں داخل ہونے کا حکم ملا اور تم نے داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ 40 سال تم نے اس صحرا میں گزارنے ہیں۔ مصر اور شام کے درمیان یہ صحرا، جسے صحرائے سینا کہا جاتا ہے، وہاں پہ تم نے یہ 40 سال گزارنے ہیں، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے سزا تھی۔ اب اس صحرا میں ان کے پاس گھر نہیں تھے، ان کے پاس سایہ نہیں تھا، ان کے پاس رزق نہیں تھا، ان کے پاس باغات نہیں تھے، ان کے پاس کھیتی نہیں تھی۔ تو اللہ رب العزت نے ان پہ یہ انعام کیا کہ ان پہ بادلوں کا سایہ کیا، اور کھانے کے لیے کیا نازل کیا؟ من اور سلوہ۔ اب اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں، جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، وَإِذْ قُلْنَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هذه القرية، اس بستی میں، اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، پس تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، رغداً، کھل کر کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور تم کہو، حِطَّةٌ، معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور جو محسن قسم کے لوگ ہیں ہم انہیں مزید بھی دیں گے۔ تو یہ ہے آیت نمبر 58 کا ترجمہ۔ اب ہم اس آیت کے مفردات اور الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ اذ ظرف کے لیے ہے، اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، اذکر اذکرو، یاد کرو اس وقت کو، تذکرہ کرو اس وقت کا جب قلنا، ہم نے کہا۔ کون ہے یہ؟ اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تعظیم کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا۔ قلنا جمع متکلم ہے، فعل ماضی ہے، پاسٹ کا فعل ہے۔ ادخلو، تم داخل ہو جاؤ، آرڈر کے لفظ ہیں، فعل امر ہے، اور یہ آرڈر ایک آدمی کے لیے ہے کہ 2 آدمیوں کے لیے؟ سب کے لیے۔ تم داخل ہو جاؤ، ہادہی، اس، ایک ہوتا ہے ہادہ، وہ اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہادہی اس میں اشارہ کس کے لیے ہے؟ مؤنث کے لیے۔ تم داخل ہو جاؤ اس میں، القریہ، اس بستی میں۔ القریہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ کئی لوگ مل کر رہتے ہوں۔ تو القریہ کا ترجمہ عام طور پہ اردو میں کیا کیا جاتا ہے؟ بستی، جبکہ القریہ کا اطلاق بستی پہ بھی ہوتا ہے، شہر پہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں مکہ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ ام القریٰ، یہ تمام شہروں کا مرکز ہے۔ تو اس لیے القریہ کا اطلاق شہروں پہ بھی ہوتا ہے، اور یہاں جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں القریہ سے مراد کوئی چھوٹی سی بستی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد پورا شہر ہے۔ فَكُلُوا، فا کا معنی کیا ہے؟ پس، کلو یہ فعل امر ہے، آرڈر کا فعل ہے، آرڈر کا لفظ ہے، اور آرڈر سب کے لیے ہے، تم کھاؤ۔ واحد کیا ہوتا ہے؟ کل،
ایک آدمی سے کہا جائے گا تو کھا، اور کلو تم کھاؤ، تو کلو تم کھاؤ، منہا اس میں سے، یہ ضمیر کی طرف جا رہی ہے، منہا قریہ کی طرف جا رہی ہے، منہا مؤنث کی ضمیر ہے اور قریہ مؤنث ہے تو ادھر جا رہی، تم کھاؤ اس بستی میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، حیث ظرف مکان ہے، جگہ پہ دلالت کے لیے آتا ہے، جس جگہ سے شئتم تم چاہو، شئتم تم چاہو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، راغدن کتنا کھاؤ، راغدن ای اکلن راغدن کھلا کھاؤ، واسعن کشادگی کے ساتھ کھاؤ، وادخلوا الباب ادخلوا دوبارہ لفظ آ گیا، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے، تم داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، باب کی جمع کیا ہوتی ہے، ابواب، سجدن سجدن ساجد کی جمع ہے، ساجد کس کو کہتے ہیں، سجدہ کرنے والا، ایک سجدن سجدہ کرنے والے، تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدن یہاں پہ حال ہے ادخلوا کی فاعل سے، کہ تم دروازے میں داخل ہو جاؤ، داخل ہوتے ہو تمہاری حالت کیا ہونی چاہیے، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا قولوا تم کہو، قل ایک کے لیے، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کہہ دیں آپ ایک ہیں، تو قل اب یہاں پہ جمع کے لیے ہے، قولوا تم کہو، فعل امر ہے یہ بھی، تم کہو، حطہ کیا کہو، حطہ، حطہ کا معنی کیا ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حطہ کا معنی ہے مغفرہ، یعنی کہ حطہ یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہے، یعنی کہ مسئلتنا حطہ، سوالنا حطہ، ہمارا سوال کیا ہے، ہماری درخواست کیا ہے، ہماری التجا کیا، حطہ کہ ہم مغفرت چاہتے ہیں، گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ حطہ سے مراد یہ ہے کہ تم نے داخل ہوتے وقت کوئی بھی ایسا لفظ کہنا ہے جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، مثال کے طور پہ تم نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن عبداللہ ابن عباس نے کیا وضاحت کی کہ حطہ کی تفسیر کیا ہے، مغفرہ، کہ ہم کیا چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، ہمارا مطالبہ، ہماری درخواست میں التجا کیا ہے، مغفرت کی ہے، نغفر ہم کیا کریں گے، ہم معاف کر دیں گے، تم کہو گے حطہ تو ہم کیا کریں گے، نغفر معاف کر دیں گے، جمع متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم، تعظیم کے لیے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ہم، نغفر ہم معاف کر دیں گے، لکم تمہارے لیے، تمہیں کیا معاف کر دیں گے، خطایاکم، خطایا یہ خطیۃ کی جمع ہے، وہ کام جو غلط ہو اور جان بوجھ کے وہ غلطی کی جائے، یعنی کہ غلطی نہ ہوئی، قصدن گناہ، تو اس لیے خطایا تمہارے گناہ، وسنزید المحسنین، وسا سین استقبال کے لیے ہے کہ جلد ہی ان قریب، نزید ہم مزید دیں گے، نزید جمع متکلم ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ہم دیں گے، اللہ تعالیٰ ایک ہیں لیکن تعظیم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیں گے، ہم مزید دیں گے، کن کو، المحسنین، المحسنین کس کی جمع ہے، المحسن کی، احسن یحسن احسانا فهو محسن، جو احسان کرنے والا ہو، اس کی دو تفسیریں ہیں اور دونوں ایک ہی وقت میں مراد ہیں، ایک یہ کہ المحسن جو اللہ کی عبادت میں احسان کرنے والا ہو، اخلاص کے ساتھ کرنے والا ہو، وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے تو یہ تو پکی بات ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، جو اس انداز سے اللہ کی عبادت کرے گا کہ اس کے ذہن میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مکمل طور پہ اخلاص کے ساتھ کرے گا، عمدہ طریقے سے کرے گا۔ اور احسان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو بہرحال وسنزید المحسنین، اور ان قریب ہم مزید دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفصیلی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ شہر کون سا ہے جس میں داخل ہونے کا حکم بنی اسرائیل کو مل رہا ہے؟ تو اس سے مراد راجح قول کے مطابق کیا ہے؟ بیت المقدس،
شام کا حصہ فلسطین، کیونکہ شام سے مراد صرف موجودہ شام نہیں ہے، جیسے ہندوستان کے لفظ سے مراد پرانے زمانے میں پاکستان بھی ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی داخل ہے، ایسے ہی شام کا لفظ پرانے زمانے میں اس میں اردن بھی داخل ہے، اس میں فلسطین بھی داخل ہے، اس میں لبنان بھی داخل ہے۔ تو تم داخل ہو جاؤ اس شہر میں، شام میں، مراد شام ہے، اور شام سے مراد شام کا حصہ فلسطین ہے۔ تو یہ حکم میرے لیکن کو بنی اسرائیل کو۔ کچھ دیگر اقوال بھی ذکر کیے گئے ہیں، مثال کے طور پہ فخر الدین رازی نے ذکر کیا ہے کہ اس قریہ سے، اس شہر سے مراد مصر ہے، کہ اب تم دوبارہ مصر میں چلے جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس قول کو پسند نہیں کیا، تو یہ قول جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ قریہ سے مراد یہاں پہ مصر ہے، یہ قول جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اعتماد کیا جائے، اس پہ بھروسہ کیا جائے۔ تو راجح قول پھر کیا ہے؟ بیت المقدس۔ اور دلیل کیا ہمارے پاس؟ دلیل پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، سورہ مائدہ کی آیت کیا تھی؟ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس شہر میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ اللہ تمہیں دے گا، تمہیں غلبہ ملے گا، تمہیں فتح ملے گی، تم داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے مراد پھر کیا ہے؟ بیت المقدس ہے۔ کچھ نے کہا اریحا ہے، کچھ نے کہا بیت المقدس ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد مصر ہے، کچھ نے کہا اس سے مراد اریحا ہے، اریحا شہر۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وہ شہر مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لوگ جدھر جا رہے تھے، جس جانب کا ان کا رخ تھا، اس راستے میں اریحا نہیں پڑتا۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق اس سے مراد بیت المقدس ہے، اور اس پہ ہماری جو دلیل ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ اور سب سے بہتر قرآن کی تفسیر کیا ہے جی؟ جو قرآن سے ہو، نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ہو۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی مفسرین ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر کے لیے رجوع قرآن کی طرف کم کریں گے، حدیث کی طرف کم کریں گے، کدھر کریں گے رجوع؟ تورات کی طرف، انجیل کی طرف، پرانی آسمانی کتابوں کی طرف، حالانکہ اللہ نے بتا دیا کہ ان میں تبدیلی ہو چکی، تحریف ہو چکی۔ صحیح احادیث کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اس کی بہترین مثال آپ امین احسن صلاحی کو لے لیں، آپ جوید احمد غامدی کو لے لیں، حمید الدین فراہی کو لے لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تفسیر کرتے ہوئے صحیح احادیث سے اعراض کر جاتے ہیں، گریز کر جاتے ہیں، اجتناب کر جاتے ہیں، اور بھروسہ کس پہ کرتے ہیں؟ تورات پہ، انجیل پہ، اور اسرائیلی روایات پہ، اور پرانی عربوں کی تاریخ پہ۔ صحیح احادیث کو لکھنے کا علماء کرام نے اہتمام کیا، اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری دی۔ صحیح احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے امام مالک کو پیدا کیا، امام بخاری کو پیدا کیا، امام مسلم کو پیدا کیا، امام ابو داؤد کو پیدا کیا، امام ابو زرع رازی کو پیدا کیا۔ یہ علم کے پہاڑ اللہ نے پیدا کیے جو ہر حدیث سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور سند کے ایک ایک راوی پہ بحث ہوتی ہے۔ اگر کسی سند میں ضعیف راوی آ جائے، ناقابل اعتبار راوی آ جائے، تو علماء کرام کہتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ اسرائیلی روایات، تورات و انجیل کی روایات، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ وہ تبدیلیاں کر چکے، اور یہ لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہیں اور صحیح احادیث سے انکار کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ ہمارا اعتماد کس پہ رہے گا تفسیر میں؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کرام کے ان اقوال سے جو صحیح سند سے ثابت ہوں، قرآن کی تفسیر سلف صالحین کے اقوال سے، قرآن کی تفسیر اس کے بعد نمبر آئے گا عربی لغت کا۔ تو بہرحال القریہ کی تفسیر میں ہم نے اعتماد کس پہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت پہ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، تو داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فکلوا منہا حیث شئتم، تو تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو۔ یہاں پہ ایک اشکال ہے، ایک اعتراض ہے۔ کیا اشکال ہے؟
اشکال یہ ہے کہ اگر آپ اس قریہ سے مراد، اس شہر سے مراد بیت المقدس لیتے ہیں تو بیت المقدس فتح ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر کیسے کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ؟ ایک اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تھا اور اس موقع پہ بنی اسرائیل نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 40 سال تک تم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکو گے. اب یہ اس کے بعد نیا حکم ہے، 40 سال کے بعد یہ حکم ہے. تو کیا یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، ہارون علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں. اب جو اس زمانے کے نبی ہیں ان کے ذریعے یہ حکم ملا ہے. وہ نبی کون سے ہیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ وہ یوشع بن نون علیہ السلام ہیں. وہی یوشع بن نون جو جہاد کر رہے تھے، اور شاید وہ یہی جہاد تھا جب وہ شام میں داخل ہو رہے تھے، بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے. شام ہونے والی تھی اور سورج غروب ہونے والا تھا. تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی تھی کہ یا اللہ سورج کے غروب ہونے کے عمل کو لیٹ کر دے تاکہ ہم جہاد کا یہ عمل مکمل کر لیں. اور اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول کی تھی. تو اس لیے زیادہ امید یہی ہے کہ یہاں پہ جس نبی کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ حکم مل رہا ہے وہ کون ہے؟ یوشع بن نون علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں. تو شہر سے مراد بیت المقدس، اور جس نبی کے ذریعے حکم مل رہا ہے وہ یوشع بن نون. اور قلنا، ہم نے کہا، اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ کی صفت کلام کا. میں بار بار آپ کے سامنے اللہ کی صفات کے معاملے کو واضح کروں گا، کیونکہ اللہ کے کلام سے اگر ہم نے اللہ کو نہیں پہچاننا، اللہ کے کلام سے اگر ہم نے اللہ کے ناموں کو نہیں پہچاننا، اللہ کے کلام سے اگر ہم نے اللہ کی صفات کو نہیں پہچاننا، تو پھر اللہ کے کلام کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو قلنا، ہم نے کہا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے کلام کرتا ہے. اور اللہ کا یہ کلام نفسی کلام نہیں ہے جیسا کہ اشاعرہ وغیرہ کہتے ہیں. اشاعرہ ایک ایسا فرقہ ہے جس نے اسماء و صفات میں غلطیاں کی ہیں، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کے معاملے میں غلطیاں کی ہیں. چنانچہ اللہ کے کلام کو بظاہر مانتے ہیں، لیکن جب حقیقت معلوم کی جائے کہ کلام سے تمہاری مراد کیا ہے، کہتے ہیں کہ کلام نفسی. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کلام کرتا ہے وہ کلام جسے وہ سنتا ہے جسے اللہ کلام کر رہے ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام طور پہاڑ پہ سنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء و معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت کا کلام اپنے کانوں سے سنا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وہ کلام آپ کے دل میں ڈال دیا ہو، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا ہو. نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اور ہمارے نبی نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ہذہ القریہ، اس شہر میں، فکلوا منہا، پس تم کھاؤ اس میں سے، اس شہر میں سے. کلو، تم کھاؤ. یہ امر وجوب کے لیے ہے؟ نہیں، وجوب کے لیے، یہ اباحت کے لیے ہے کہ تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اس شہر میں داخل ہو کے اس شہر کے رزق میں سے کھاؤ. فکلوا منہا حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، اس شہر میں داخل ہو کے اس شہر کے جس حصے سے تم کھانا چاہو کھا سکتے ہو. رغدن، کتنا کھاؤ؟ کھل کر. اکلن رغدن. امام مجاہد اس لفظ کی تفسیر میں کہتے ہیں لا حساب، کہ بے حساب کھاؤ، جتنا کھانا چاہو کھاؤ. وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا کیا معنی ہے؟ اور تم داخل ہو جاؤ. البابا، دروازے میں. کون سا دروازہ؟ یعنی کہ اس شہر کا دروازہ جس شہر میں داخل ہونے کا حکم مل رہا ہے، یعنی کہ بیت المقدس کا دروازہ. بیت المقدس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ. کیسے داخل ہو جاؤ؟ سجدہ. اس کی وضاحت پہلے کر چکا ہوں کہ یہ حال بن رہا ہے، ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرتے ہوئے. سجدہ کرتے ہوئے اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ سر جھکاتے ہوئے، اکڑتے ہوئے نہیں، تواضع اختیار کرتے ہوئے، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہوئے. اور کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ سجدہ شکر کرتے ہوئے. جب دروازے سے داخل ہونے لگو تو سجدہ شکر کرو.
اللہ نے تم پہ اتنا بڑا انعام کیا، 40 سال تک تم کو صحرا میں رہنا پڑا تمہاری نافرمانی کی وجہ سے، تمہارے جہاد سے اعراض کرنے کی وجہ سے، اور اب 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر تمہیں فتح دے رہا ہے، اور اب تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے داخل نہیں ہونا، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ داخل ہونا ہے، سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ تو وادخلوا الباب سجدا، تو اس کے دروازے میں داخل ہو جاؤ کیا کرتے ہوئے؟ سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقولوا حطہ، اور تم نے کیا کہنا اس موقع پہ؟ عملی طور پہ، جسمانی طور پہ سجدہ کرتے ہوئے، اور زبان سے کیا کہتے ہوئے؟ حطہ۔ جسمانی طور پہ بھی تواضع، اور الفاظ بھی وہ جو تواضع پہ مشتمل ہوں، اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ وقولوا، اور تم کہو حطہ۔ حطہ سے پہلے مبتدا محذوف ہے، مسألتنا حطہ، سوالنا حطہ، کہ ہمارا سوال کیا ہے، ہماری درخواست کیا ہے؟ کہ حطہ، کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مغفرت چاہتے ہیں۔ ہمارا سوال مغفرت کا سوال ہے، یا اللہ ہم نے بڑی غلطیاں کی ہیں۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا کہا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی، ہم نے بچڑے کی عبادت کی، پوجا کی، بہت سے مقامات پہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، یا اللہ اب ہم تجھ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت تعلیمات دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ کیسے اس عظیم شہر میں داخل ہونا ہے، اور اس فتح ملنے پہ کیسے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ جو کچھ اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں، یہی کچھ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 161 میں بھی کہا ہے، لیکن وہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ وقولوا حطہ، کہ تم نے داخل ہوتے وقت کیا کہنا ہے؟ حطہ، اور داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ ترتیب وہاں پہ اور ہے، یہاں پہ اور ہے۔ سورہ بقرہ میں پہلے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، بعد میں حطہ کہنے کا ذکر ہے، اور سورہ اعراف میں پہلے حطہ کہنے کا ذکر ہے، بعد میں سجدہ کرنے کا ذکر ہے۔ ایک ہی واقعہ، سورہ بقرہ میں ترتیب اور، سورہ اعراف میں ترتیب اور۔ تو آپ سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں ٹکراؤ ہے، تو آپ لوگوں کے پاس کیا جواب ہے؟ جو عربی لغت کا ماہر ہوگا اسے معلوم ہو جائے گا کہ کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جب یہ کہا ہے سورہ بقرہ میں کہ دروازے میں داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حطہ، یہ 2 حکم دیے ہیں، 2 حکموں کے درمیان میں فاصلہ کس چیز کا ہے؟ واو کا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں، کس کا فاصلہ ہے؟ واو کا۔ اور واو کے بارے میں یہ عربی لغت کا اصول ہے کہ واو تفید الجمع، یہ جمع کا فائدہ دیتی ہے، ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی۔ یعنی کہ واو آپ کو یہ بتائے گا کہ واو کے ذریعے اور کہہ کے جو چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ سب حکم میں داخل ہیں، لیکن یہ فائدہ نہیں ملے گا، یہاں سے یہ پتہ نہیں چلے گا کہ ترتیب کیا تھی۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں جاء عدنان و فہیم و حسیب و احتشام و ایوب، کتنے لوگوں کے نام لیے میں نے؟ 5 یہ۔ اب میں درمیان میں نے کیا بولا ہے؟ واو۔ ترجمہ کیا ہے کہ یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے، یہ بھی آئے۔ اب واو یہ بتائے گی کہ آنے کا حکم ان سب کے لیے ہے۔ جو میں نے خبر دی ہے نا، حکم دیا کہ آئے، تو آنا جو ہے ایک آدمی نہیں آیا، 5 آئے ہیں، یہ واو بتا رہی ہے۔ یعنی کہ پہلے نام کس کا لیا تھا؟ جا عدنان، تو آنے کا تعلق عدنان سے تھا، پھر آگے دوبارہ آنے کا نام نہیں لیا، آگے واو کا نام لیا، اور تو یہ اور یہ واو جو ہے عربی میں وہ بتا رہی کہ یہ بھی آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، لیکن یہاں سے یہ پتہ نہیں چلے گا پہلے کون آیا۔ نام پہلے میں نے کس کا لیا؟ عدنان کا، لیکن ضروری نہیں کہ آنے کی ترتیب میں عدنان پہلے نمبر پہ، ہو سکتا ہے عدنان سب سے آخر میں آیا ہو۔ تو واو جو ہے وہ ترتیب کا فائدہ، واو ترتیب کے معنی پہ دلالت نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حطہ کہو، وہاں پہ اس کے برعکس کہا۔ دونوں آیتوں سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ پہلے کیا کہنا ہے،
بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ دونوں آیتوں کو جمع کریں گے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک ہی وقت میں دروازے سے داخل ہوتے ہوئے سجدہ بھی کرنا ہے اور ساتھ کیا کہنا ہے؟ حطہ. تو وقولوا حطہ، اور تم نے کیا کہنا ہے؟ حطہ. نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دیں گے. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، یہ بہت بڑی خوشخبری تھی کہ نمبر 1 تمہیں فتح ملے گی، نمبر 2 اگر تم شہر میں داخل ہوئے ان تعلیمات کے مطابق جو ہم دے رہے ہیں تو تمہیں کیا ملے گی؟ مغفرت ملے گی، بخشش ملے گی. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اب اگر ہمارے گناہ معاف ہو جائیں تو دنیا میں بھی زندگی آسان ہو جائے اور آخرت میں بھی اللہ کی جنت ملے گی. اسی لیے جب ایک بزرگ کے پاس کوئی آدمی آیا اور شکایت کی قحط سالی کی، رزق نہ ہونے کی، تو کیا کہا تھا؟ استغفار کرو. دوسرے نے کہا میرے پاس اولاد نہیں ہے، کیا کہا تھا؟ استغفار کرو. تو کئی لوگوں کو علاج ایک ہی بتایا تھا، کیا؟ استغفار. تو استغفار یہ بہت بڑا ذکر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن استغفار دھیان سے کیا جائے، انسان کو پتہ ہو کہ میں واقعی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ نہیں کہ منہ سے استغفر اللہ اور توجہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ ہے. خبریں دیکھ رہے ہیں اور استغفر اللہ، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ، فلم دیکھ رہے ہیں استغفر اللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. جب آپ کو نہیں پتا تو خالق آپ کی بات کیسے مانے گا؟ آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ اللہ کی منت کر رہے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. کیا منت کرنے والے کا انداز یہ ہوتا ہے؟ اس انداز سے اگر انسان سے معافی مانگے تو کوئی معاف نہیں کرے گا، وہ کہے گا تم تو میرا مذاق اڑا رہے ہو. تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل کے لیے کہ تم اس انداز سے داخل ہو جاؤ، تمہیں فتح بھی ملے گی اور مغفرت بھی ملے گی. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. تیسری خوشخبری یہ کہ ہم مزید دیں گے المحسنین، احسان کرنے والوں کو. کیا مطلب؟ ہمارے اس حکم پہ عمل کرنے کا جو حق ادا کر دے گا ہم اسے مزید انعام بھی دیں گے، مغفرت کے علاوہ انعام بھی دیں گے، درجات بلند کریں گے اس کے. یعنی کہ اب حطہ کہتے ہوئے تو عام آدمی داخل ہو جائے گا، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جائے گا، لیکن سب سجدہ کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب حطہ کہنے والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، سب نماز پڑھنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے، سب تلاوت کرنے والے ایک جیسے نہیں ہوتے. جو احسان پیدا کرے گا، جو یہ عمل بہترین طریقے سے کرے گا، یہ سوچ کے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ محسن ہوگا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور ہم احسان کرنے والوں کو مزید انعام بھی دیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 59، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. تو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات کو علاوہ اس بات سے جو ان سے کہی گئی، تو اس لیے ہم نے نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے ایک عذاب، اس وجہ سے کہ وہ فسق کی راہ اختیار کیا کرتے تھے. یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ ہے. اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں، الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بدلا، بدل دیا، فعل ماضی ہے. الذین ظلموا، ان لوگوں نے بدل دیا جنہوں نے کیا کیا؟ ظلم کیا. قولا، بات کو. الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے. ظلموا یہ بھی جمع کا فعل ہے. ظلموا انہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے ظلم کیا، فعل ماضی ہے جمع کے لیے. قولا، بات کو. غیر الذی قیل لہم، علاوہ اس بات کے جو ان سے کہی گئی. قیلا جو ہے یہ قالا کا فعل مجہول ہے. قالا اس نے کہا، قیلا کہا گیا. لہم ان سے. فانزلنا یہ فا سببیہ ہے، تو اس لیے ہم نے اتارا. یعنی کہ جب انہوں نے یہ ظلم کیا تو انزلنا
تو اس وجہ سے انزلنا ہم نے اتارا. انزلنا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع کے لیے، جمع متکلم. ہم نے اتارا کیا؟ انزلنا کہنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العزت، اور اللہ تعالیٰ ایک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تعظیم کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتارا. علی الذین ظلموا، کن پہ اتارا؟ ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا. کیا اتارا؟ رجزن، عذاب. کہاں سے اتارا؟ من السماء، اوپر سے. بما کانوا یفسقون، یہ بابی سببیہ ہے، اس وجہ سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، ان کے فسق کی وجہ سے. اور فسق کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت سے نکل جانا، نافرمانی کی راہ اختیار کرنا. یفسقون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، ان کا مسلسل یہ کام کرتے رہتے تھے. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر میں داخل ہوتے وقت تم نے کیا کہنا ہے؟ حتہ. تو انہوں نے بات کو بدل دیا، انہوں نے یہ لفظ نہیں کہا. حتہ کی بجائے انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرۃ. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا الفاظ کہے؟ حبۃ فی شعرۃ، کہ بالی میں دانے زیادہ سے زیادہ ہوں. یعنی کہ ہمیں رزق بہت چاہیے، ہمیں دانے بہت چاہیے، بالی میں دانے زیادہ ہوں. یہ الفاظ انہوں نے کہے. اور یہ وضاحت اللہ نے یہاں قرآن کی آیت میں نہیں بتایا کہ انہوں نے جب لفظ کو تبدیل کیا، حتہ کی جگہ پہ کچھ اور کہا تو کیا کہا. قرآن میں بتایا گیا؟ جی نہیں بتایا گیا. قرآن میں نہیں بتایا گیا. اب میں نے اس کی وضاحت کر دی کس کے ذریعے؟ حدیث کے ذریعے. حدیث کہاں پہ آئی ہے؟ صحیح بخاری میں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ہم امین احسن اصلاحی صاحب کو دیکھتے ہیں تو وہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ انہوں نے کیا کہا. مفسرین نے کئی اقوال ذکر کیے ہیں جن کے اوپر ہم اعتماد نہیں کر سکتے. تو ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ مفسرین کے اقوال پہ اعتماد نہیں کر سکتے، حدیث کے اوپر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ جن تفاسیر سے آپ نے اس آیت کو سمجھا، کیا اس حدیث کو نوٹ نہیں کیا؟ بالکل. اس آیت کے نیچے علماء تفسیر اس حدیث کو لے کر آتے ہیں. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، لیکن امین احسن اصلاحی صاحب کا اور ان کی لائن پہ چلنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صحیح حدیث پہ اعتماد نہیں کرتے. جب اپنے مطلب کی روایت تو لے لیتے ہیں، جب ان کی عقل نہ مانے نہیں لیتے. البتہ وہاں پہ امین احسن اصلاحی صاحب نے تورات و انجیل کی عبارتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ تورات و انجیل میں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے اس موقع پہ کیا کہا. آپ تورات و انجیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تحریف شدہ کتابیں ہیں، آپ صحیح حدیث کی طرف اشارہ کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بیان کیا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات کو بدل دیا. اس سے پتا چلا کہ بات کو بدلنا بہت بڑا ظلم تھا. انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا. اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کو نظر انداز کر کے، حتہ کو نظر انداز کر کے، حبۃ فی شعرہ کا نعرہ لگا کر انہوں نے ظلم کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا اور نبی کی تعلیمات کا مذاق اڑایا. فَأَنزَلْنَا، جب انہوں نے یہ کام کیا ان کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ اللہ کی وعدے تعلیمات کا انکار کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب. تو یہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ یہ عذاب کون سا تھا. ایک صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ عذاب طاعون کا تھا، اگرچہ اس حدیث میں واضح طور پہ صراحت نہیں ہے کہ اس حدیث میں اشارہ اسی واقعے کی طرف ہے، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں اشارہ اسی جانب ہے، اور وہاں سے پتا چلتا ہے کہ رجز جو عذاب اللہ نے بھیجا تھا اس سے مراد کون سا عذاب ہے؟ طاعون. فَأَنزَلْنَا، تو ہم نے نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب. یہاں پہ ایک بات آپ ملاحظہ کریں گے، نوٹ کریں گے کہ
جو عبادت پیچھے سے چلی آ رہی ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ فَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ کہ ہم نے ان پہ نازل کیا آسمانوں سے ایک عذاب. لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان پہ. اللہ ضمیر لے کر نہیں آئے. اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا. موقع تھا ضمیر لانے کا. موقع کیا تھا؟ ضمیر لانے کا. کئی ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں چلے گا ضمیر کس کو کہتے ہیں. ضمیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ پروناؤن. تو پروناؤن کا موقع تھا، لیکن اللہ رب العزت ضمیر کی جگہ پہ، پروناؤن کی جگہ پہ کیا لے کر آئے ہیں؟ اسم ظاہر لے کر آئے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان پہ نازل کیا، اللہ نے کہا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا. علماء تفسیر یہاں پہ واضح کرتے ہیں کہ یہ انداز بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ بڑے ظالم لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان کے جرم کی قباحت کو اور شدت کو اور سنگینی کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نازل کیا ان لوگوں پہ جنہوں نے ظلم کیا رجزا من السماء آسمان سے ایک عذاب بما کانوا یفسقون اس وجہ سے، اس سبب سے کہ وہ فسق کیا کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے نکل جایا کرتے تھے. تو اس آیت سے پتہ چل رہا ہے اس سرکشی کا جو بنی اسرائیل نے اختیار کی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی تعلیمات کے ساتھ. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 60 میں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا تو ہم نے کہا اضرب آپ ماریں بعصاک اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، الحجرہ پتھر پہ، فانفجرت منہ تو پھوٹ پڑے اس میں سے، اثنتا عشرۃ عینا 12 چشمے، قد علم تحقیق جان لیا، کل اناس تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے اپنے گھاٹ کو، اپنے پانی پینے کی جگہ کو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے. یہ اس آیت کا سادہ سا ترجمہ تھا. اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. اذ کا معنی کیا ہے؟ جب، یعنی کہ یاد کرو اس وقت کو جب. استسقا پانی مانگا، مانگا کس کا معنی ہے؟ سین کا. یہ وہی سین ہے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آتی ہے. نستعین کا ترجمہ ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم مدد مانگتے ہیں، مدد چاہتے ہیں. مدد مانگنا چاہنا، یہ کس کا ترجمہ تھا؟ سین کا. اور یہی سین یہاں پہ آئی ہے استسقا. تو پانی مانگا، کس نے مانگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. کس کے لیے مانگا؟ لقومہ اپنی قوم کے لیے. فقلنا تو ہم نے کہا. کون ہے یہ؟ اللہ رب العزت. اور اللہ تعالیٰ تعظیم کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا اضرب مارو. اضرب فعل امر ہے اور یہاں پہ فعل امر ایک آدمی کے لیے ہے. مخاطب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. کہ اے موسیٰ آپ ماریں. بعصاک، عصا کس کو کہتے ہیں؟ لاٹھی کو. اپنی لاٹھی کو ماریں. الحجرہ کس پہ ماریں؟ پتھر پہ. فانفجرت، ان فا کا معنی تو پس انفجرت پھوٹ پڑے. انفجرت فعل ماضی ہے اور یہ واحد کے لیے ہے اور یہ فعل مؤنث کے لیے آیا ہے. پھوٹ پڑے منہ اس میں سے. کس میں سے؟ اس پتھر میں سے. اثنتا عشرہ 12. کیا 12؟ عینا چشمے. یہ تمییز ہے. 12 کی اثنتا عشر کی وضاحت کے لیے کیا لفظ آیا؟ عینا چشمے. عین جس کی جمع عیون آتی ہے. عین کے کئی معنی ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں عربی زبان میں. عین آنکھ کو کہتے ہیں، عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ کیا معنی ہے؟ چشمہ. قد کا معنی کیا ہے؟ تحقیق، یقیناً، بے شک. عالمہ جان لیا، یہ فعل ماضی ہے. جان لیا. کل اناس
تمام لوگوں نے، کل کا معنی کیا؟ سب، تمام، 79 لوگ، تمام لوگوں نے جان لیا. کس چیز کو جان لیا؟ مشربہم، مشرب یہ اسم مکان ہے، پانی پینے کی جگہ، گھاٹ. ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو جان لیا. کلو، تم کھاؤ، یہ فعل امر ہے لیکن وجوب کے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے. کس کے لیے؟ اباحت کے لیے، کہ کھاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جائز ہے تمہارے لیے، اور اللہ تعالیٰ احسان کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ. وشربو، اور پیو. اشربو بھی فعل امر ہے، جمع کے لیے، تم پیو. من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے، یعنی کہ جو کھاؤ گے وہ بھی اللہ کا رزق، جو پیو گے وہ بھی اللہ کا رزق. ولا تعثوا، لا نہیں کے لیے ہے، نہیں کا معنی اس کا، اور یہ کسی چیز سے روکنے کے لیے ہے. نہیں کسی چیز سے روکنے کے لیے، جیسے فعل امر ہوتا ہے کسی بات کا حکم دینے کے لیے، اور لا تعثوا نہیں ہے کسی چیز سے روکنے کے لیے. لا تعثوا، فساد نہ کرو. یہ عاصیہ یا عصا سے ہے، جمع کے لیے، تم فساد نہ کرو. فی الارض، زمین میں. مفسدین، یہ حال ہے، اور اسی معنی کی تاکید کے لیے جو فعل میں آ چکا ہے. لا تعثوا کا معنی کیا تھا؟ فساد نہ کرو. مفسدین، فساد کرتے ہوئے. تو اب معنی کیا ہو جائے گا کہ زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو، فساد مچاتے ہوئے نہ پھرو. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. کہاں پہ پانی مانگا؟ یہ کس جگہ کا واقعہ ہے؟ اسی میدان کا، صحرائے سینا کا. صحرائے سینا، سینا دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے. مصر اور شام کے درمیان جس صحرا میں ان کو رہنا پڑا، کتنے سال؟ 40 سال. وہاں پہ کھانے کی بھی ضرورت تھی، پینے کی بھی ضرورت تھی. کھانے کا مسئلہ اللہ نے حل کر دیا، کس کے ذریعے؟ من و سلویٰ کے لیے. دھوپ کا مسئلہ، گرمی کا مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا، کس کے ذریعے؟ آپ اللہ کی رحمت دیکھیں کہ ان کو 40 سال صحرا میں رکھا گیا تھا سزا کے طور پہ، پھر بھی اللہ نے رحمت کی، پھر بھی اللہ نے مہربانی کی. ورنہ سزا کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو دھوپ میں رکھا جاتا، بھوکا مرنے دیا جاتا، پیاسا رکھا جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اللہ نے مہربانی کی، کھانے کے لیے من و سلویٰ دیا، اور پینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی دیا. کیسے پانی دیا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس صحرا میں اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، ان کے دعا کی. اور یہاں سے بھی پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے. اس لیے پانی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے دعا کرنا پڑی، اللہ سے درخواست کرنا پڑی. اور اللہ سے دعا کرنا یہ سعادت ہے، عبادت بھی ہے، اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، فقلنا، تو ہم نے کیا کہا؟ اضرب، آپ ماریں، بعصاک، اپنے عصا کو کس چیز پہ ماریں؟ پتھر پہ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو سمندر میں مارا تھا تو کیا ہوا تھا؟ راستہ بن گیا تھا، خشک راستہ بن گیا تھا. اور اللہ نے یہ معجزہ کس کے ذریعے قائم کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے، طوفانی آندھی کے ذریعے نہیں. اور یہ معجزہ تھا جو نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی. اور اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ان کے عصا کے ذریعے ایک اور معجزہ دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پہ مارا ہے اور اس میں سے پانی پھوٹنا شروع ہو گیا ہے. عصا مارنے سے، حالانکہ لکڑی کا عصا، لکڑی کی لاٹھی، اس کی پتھر کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ممکن ہے کہ پتھر کو لاٹھی مارنے سے لاٹھی ٹوٹ جائے، پتھر کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، پتھر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نشانی تھی موسیٰ علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کی. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سے معجزات دکھائے، بہت سی نشانیاں دکھائیں، جن سے پتہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کی طرف سے نبی ہیں. الحجر، پتھر پہ عصا مارا. یہ پتھر کون سا تھا؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں الحجر میں ال جو ہے یہ عہد ذہنی کا ہے، یعنی کہ وہ پتھر
جس کے بارے میں بنی اسرائیل جانتے ہیں، جس پتھر کا تذکرہ ان کے ذہنوں میں موجود ہے، العاد ذہنی، وہ کون سا پتھر؟ وہی پتھر جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے نہانے سے پہلے کپڑے رکھے تھے، اور جب نہا کر باہر نکلے تو وہ پتھر کپڑے لے کر باہر کھڑا ہوا۔ اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ پتھر نہیں ہے، پتھر سے مراد کوئی بھی پتھر ہے تو الجنس کا ہے، کہ آپ کسی بھی پتھر پہ اپنا عصا ماریں، اور یہی موقف صحیح ہے، اور اسی موقف کے ذریعے اللہ کی قدرت واضح ہو کر سامنے آتی ہے کہ کسی بھی پتھر پہ ماریں، آپ جس پہ بھی ماریں گے اپنی لاٹھی کو، پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ تو اضرب بعصاک الحجر، آپ ماریں اپنے عصا کو، کس میں ماریں؟ پتھر پہ ماریں۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا تذکرہ قرآن حکیم میں کئی دفعہ آیا ہے۔ یہاں آیا ہے کہ پتھر پہ مارا تو پانی نکلا، اور پہلی کئی آیتوں میں آ چکا ہے کہ سمندر میں مارا تو سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام کرنے کے لیے گئے تھے تو اللہ نے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا کہا تھا؟ ہی عصایا، میرے دائیں ہاتھ میں میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، اتوکا علیہا، اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، اور اس عصا کے ذریعے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے اتارتا ہوں، اور بھی کئی اس سے کام میں لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا پتھر پہ مارا گیا تو پانی نکلا، فانفجرت منہ، تو اس پتھر سے پھوٹ پڑے، کیا پھوٹ پڑے؟ 12 عینن چشمے۔ 12 کیوں؟ 20 کیوں نہیں؟ 50 کیوں نہیں؟ 1 کیوں نہیں؟ اسرائیل کے قبائل کتنے تھے؟ 12 تھے۔ کیسے پتا چلا آپ کو؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، ہم نے بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا تھا کتنے قبیلوں میں؟ 12 قبیلوں میں۔ تو 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے، تاکہ ان میں جھگڑا نہ ہو، تاکہ رش قائم نہ ہو، تاکہ ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھتے چلے جائیں اور بنی اسرائیل کی نافرمانیاں اور سرکشیاں دیکھتے چلے جائیں۔ تو یہی تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں جو اللہ رب العزت یاد کروا رہے ہیں ان بنی اسرائیل کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے، تاکہ ان احسانات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد پہ ایمان لے آئیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نازل کردہ کلام قرآن کریم پہ ایمان لے آئیں۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قد علم کل اناس مشربہم، کیا یہ 12 چشمے آج بھی موجود ہیں؟ کچھ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آج بھی موجود ہیں، لیکن اس بات پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بھی اس جگہ پہنچنے کا موقع ملا ہے، میں نے بھی جگہ دیکھی ہے، اور وہاں پہ ایک جگہ موجود ہے جہاں سے ہلکا ہلکا پانی پھوٹ رہا ہے قریب قریب میں، لیکن کیا یہ وہی جگہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ کتنا عرصہ گزر گیا، ہمارے نبی کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہیں؟ تقریباً 1500 سال۔ اور پھر آپ دیکھیں ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، تو بہت عرصہ گزر چکا ہے۔ اس لیے کسی ایسے پتھر کے بارے میں کہنا کہ یہ وہ پتھر ہے، یہ وہ جگہ ہے جس سے وہ چشمے پھوٹے تھے جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، یہ ایک مشکل امر ہے۔ تو قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے مشربہم، اپنے اپنے پینے کی جگہ۔ تو اللہ کا یہاں پہ احسان پہلا کیا ہے کہ اللہ نے اس صحرا میں جہاں ان کو سزا کے طور پہ رکھا گیا تھا ان کو پانی دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی دیا تو محدود نہیں دیا کہ آپس میں لڑائیاں شروع ہو جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، بلکہ اللہ نے 12 چشمے دیے اور ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ مخصوص کر دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ اللہ تعالیٰ بطور احسان کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا دیا ہوا رزق ہے، اس میں سے کھاؤ بھی پیو بھی، لیکن ساتھ ہی خبردار کیا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں نازل کرتے ہیں، مال دیتے ہیں،
کھانے پینے کو دیتے ہیں، انسان سرکشی کی راہ عام طور پہ اختیار کرتا ہے، انسان اپنے خالق کو، منعم کو، نعمتیں دینے والے کو بھول جاتا ہے، نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ میں تمہیں نعمتیں دے رہا ہوں، کھانے کو میں دے رہا ہوں، پینے کو میں دے رہا ہوں، تم نے میری اطاعت کی راہ اختیار کرنی ہے، میری شریعت پہ عمل کرنا ہے، فساد نہیں کرنا۔ اور فساد کس کو کہتے ہیں؟ شرک کرنا فساد ہے، بدعات کی راہ اختیار کرنا فساد ہے، معاصی اور نافرمانی کے کام کرنا فساد ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے، جو فرائض بتائے ہیں، انہیں بجا نہ لانا فساد ہے۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے قریب جانا، ان کا ارتکاب کرنا، یہ سب فساد ہے۔ اور اللہ کے بندوں کے حقوق تلف کرنا، ان کے حقوق کو دبا لینا، ان پہ ظلم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تو مفسدین، مفسد کی جمع ہے، مفسد اسم فاعل ہے، افسد یفسد سے، مفسد فساد کرنے والا، مفسدین فساد کرنے والے، یہ جمع کا لفظ ہے۔ اور تم زمین میں نہ پھرو فساد کرنے والے۔ مفسدین میں اسی معنی کو دوبارہ لایا گیا ہے جو لا تعثوا سے معلوم ہو رہا تھا، لیکن لا تعثوا کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے شدید فساد کرنا۔ تو زمین میں شدید فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا کلام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان نعمتوں پہ جو اللہ نے ہمارے اوپر نازل کی ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں فساد کی راہ پہ، سرکشی کی راہ پہ چلنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔